الحمد لله وكفى والصلاة والسلام على من لا نبي بعده أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ألهاكم التكاثر حتى زرتم المقابر كلا سوف تعلمون ثم كلا سوف تعلمون كلا لو تعلمون علم اليقين لترون الجحيم ثم لترونها عين اليقين ثم لتسألن يومئذ عن النعيم صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد يا رب صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. لاکس تعظیم قابل احترام بزرگوں دوستوں اور ساتھیوں، قرآن مجید فرقان حمید کے آخری پارے سے سورہ تکاثر میں نے آپ کے سامنے تلاوت کی ہے۔ گزشتہ جمعے پر بھی اس سورت کی پہلی آیت کے متعلق ابتدائی گزارشات
میں نے آپ کے سامنے عرض کی تھی جس میں اس سورت کا تعارف، اس سورت کا شان نزول، اس سورت کی آیات، کلمات اور حروف، اس سورت کی فضیلت آپ کے سامنے بیان ہوئی تھی۔ الہ العالمین نے فرمایا الہاکم التکاثر، تمہیں غافل بنا دیا زیادہ سے زیادہ حاصل کرنے کی تمنا اور خواہشیں۔ یہ جو لفظ تکاثر ہے، علماء مفسرین فرماتے ہیں کہ اس کے دو مطلب ہیں۔ ایک مطلب تو یہ ہے کہ زیادہ سے زیادہ مال بنانے میں، زیادہ سے زیادہ مال جمع کرنے میں ایک دوسرے پر سبقت لے جانا، آگے بڑھ جانا۔ اور دوسرا مطلب یہ ہے کہ کثرت مال، روپے پیسے کی کثرت، مال و دولت کی کثرت پر ایک دوسرے پر فخر کرنا۔ اب ان میں سے جو بھی مطلب مراد ہو، یہ دونوں ہی مذموم ہیں۔ انسان کے دین کے لیے اس کی دنیا اور آخرت کے لیے یہ دونوں خواہشیں نقصان ہیں، خطرناک۔ بزرگوں، دوستوں اور ساتھیوں، یہ مال، یہ دنیا، یہ دولت، یہ روپیہ پیسہ، یہ سونا چاندی، یہ انسان کے پاس جتنا ہو اس کا دل نہیں کرتا۔ وہ مزید سے مزید تر کی تمنا کرتا ہے، زیادہ سے زیادہ حاصل کرنے کی خواہش رکھتا ہے، اور پھر اس زیادہ سے زیادہ تر کی تگ و دو کے اندر لگا رہتا ہے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک حدیث میں فرمایا، لو ان لابن آدم وادیا من ذهب، اگر ابن آدم کے پاس سونے سے بھری ہوئی ایک وادی ہو تو وہ دوسری وادی کی بھی تمنا کرے گا کہ میرے پاس سونے کی 2 وادیاں ہونی چاہیے۔ فرمایا کہ انسان کا پیٹ قبر کی مٹی ہی بھر سکتی ہے، زیادہ سے زیادہ حاصل کرنے کی تمنا اور خواہش اس کی زندگی میں ختم نہیں ہو سکتی۔
اور ایک حدیث میں فرمایا کہ مجھے تم پر غربت، فقر اور تنگدستی کا خوف نہیں، البتہ مجھے اس بات کا خوف ہے کہ کہیں تم کثرت مال، حب جاہ کی ہوس کے اندر مبتلا نہ ہو جاؤ۔ میرے بھائیوں، بزرگوں، دوستوں اور ساتھیوں، جس خدشے کا اظہار، جس خوف کا اظہار ہمارے متعلق نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا تھا، افسوس کا مقام ہے کہ آج مجھ سمیت تقریباً سارے مسلمان اس فتنے کے اندر مبتلا ہے۔ زیادہ سے زیادہ مال بنانے کے چکر میں، زیادہ سے زیادہ روپیہ پیسہ حاصل کرنے کے لالچ میں لگے ہوئے ہیں۔ اور حضرت کعب بن مالک رضی اللہ عنہ سے روایت ہے، فرماتے ہیں کہ نبی کریم رؤوف الرحیم رحمت للعالمین خاتم النبیین جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ دو بھوکے بھیڑیے جو بکریوں کے ریوڑ میں چھوڑ دیے جائیں، وہ ان بکریوں کا، مال ڈنگر کا اتنا نقصان نہیں کرتے جتنا کثرت مال کی تمنا، زیادہ سے زیادہ روپیہ پیسہ مال و دولت بنانے کی غرض اور ہوس انسان کے دین کا نقصان کرتے ہیں۔ یہی وجہ ہے کہ فرمایا یہ تکاثر، زیادہ سے زیادہ کی تمنا، مزید سے مزید تر کی خواہش اور لالچ کہیں تمہیں غافل نہ بنا دے۔ الہاکم التکاثر، تمہیں زیادہ سے زیادہ کی چاہ نے، زیادہ سے زیادہ کی خواہش نے غافل بنا دیا۔ اور الہ العالمین نے قرآن مجید فرقان حمید میں فرما دیا، فرمایا ایھا الذین آمنوا لا تلہکم اموالکم ولا اولادکم عن ذکر اللہ۔ اے ایمان والو، لا تلہکم، تمہیں غافل نہ بنا دے، تمہیں غافل نہ بنا دے، اموالکم ولا اولادکم، تمہارا مال اور تمہاری اولاد۔ الہ العالمین کس بات سے غافل؟ رب کائنات نے فرمایا ذکر اللہ، اللہ کی یاد سے، اللہ کے ذکر سے، اللہ کی نماز سے، اللہ کے دین سے، اللہ کے احکام سے، مساجد سے، حلال و حرام میں تمیز کرنے سے کہیں تمہارا مال، تمہاری اولاد تمہیں غافل نہ بنا دے۔ وَمَن يَفْعَلْ ذَلِكَ، اور فرمایا کہ جو ایسا ہو گیا، مال کے چکر میں، دنیا داری کے چکر میں، کاروبار کھیتی باڑی کے چکر میں، دکانداری ملازمت کے چکر میں، فرمایا جو غافل ہو گیا،
جو اپنے مال کی وجہ سے نماز سے غافل ہو گیا، دکان کی وجہ سے اللہ کے دین سے غافل ہو گیا، کاروبار کی وجہ سے اللہ کی یاد سے غافل ہو گیا، ملازمت کی وجہ سے اللہ کے دین سے غافل ہو گیا، مسجد سے غافل ہو گیا، تلاوت قرآن سے غافل ہو گیا، حلال و حرام میں تمیز کرنے سے غافل ہو گیا، وَمَن يَفْعَلْ ذَلِكَ، فرمایا کہ جو ایسا ہو گیا، فَأُولَٰئِكَ هُمُ الْخَاسِرُونَ، اس نے اپنا ہی نقصان کیا، اس نے آخرت کا بھی نقصان کیا، دین کا بھی نقصان کیا، قبر کا بھی نقصان کیا، اپنی دنیا کا بھی نقصان کیا۔ آج ہم یہ سمجھتے ہیں کہ ابھی یہ گاہ نمٹا لوں، بتا لوں، پھر نماز کے لیے چلے جائیں گے، ابھی رش بہت لگا ہوا ہے، سیزن ہے، ابھی میرے پاس وقت نہیں ہے دین کے لیے۔ کیا تم نے تجارت کے مسائل سیکھ لیے؟ دکان کے مسائل سیکھ لیے؟ کیا حلال و حرام میں تمیز کرنا آتا ہے؟ فرمایا کہ اتنا علم سیکھنا ہر مسلمان مرد و عورت پہ فرض ہے کہ اپنے حلال حرام میں فرق کر سکے، اپنے حلال حرام میں تمیز کر سکے۔ اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ بس وہ یہ سیکھ لے کہ کتا حرام ہے اور بکری حلال ہے۔ جس شعبے کے اندر جائے گا، جس شعبے کو اختیار کرے گا، اس شعبے میں میرے لیے حلال کیا ہے، حرام کیا ہے، اس کا علم سیکھنا انسان پہ فرض ہے۔ دکان کھول رہا ہے، کاروبار کر رہا ہے، ملازمت اختیار کر رہا ہے، دنیا کا کوئی بھی پیشہ اختیار کر رہا ہے، اب اس پہ یہ فرض ہو چکا ہے کہ اس کا حلال اور حرام کو سیکھے۔ نکاح کرنے جا رہا ہے، بیوی کے حقوق کے متعلق، اس کی ذمہ داریوں کے متعلق میرے لیے حلال کیا ہے، حرام کیا ہے، اس کا علم سیکھنا فرض ہے۔ جیسے نماز کے مسائل سیکھنا فرض ہے، روزے آتے ہیں تو ہم پوچھ کر روزے کے مسائل سیکھتے ہیں، احکام سیکھتے ہیں۔ قربانی کا موسم آتا ہے تو قربانی کے مسائل سیکھتے ہیں۔ اللہ کسی کو حج پہ بلائے، عمرے پہ بلائے تو حج اور عمرے کے مسائل سیکھتے ہیں۔ نکاح کی سٹیج پر بیٹھنے سے پہلے نکاح کے مسائل سیکھنا بھی ضروری ہے۔ دکان پر بیٹھنے سے پہلے دکان کے مسائل سیکھنا بھی ضروری ہے۔ اگر نہ سیکھے تو پھر یہی دکان میری آخرت کے لیے پکڑ کا سبب بن جائے گا، یہ غفلت کا سبب بن جاتی ہے، دین سے دوری کا سبب بن جاتی ہے۔ الہ العالمین نے فرمایا تمہیں غافل بنا دیا، الہاکم التکاثر، کثرت کی چاہنے، زیادہ سے زیادہ مال بنانے کی چاہنے، زیادہ سے زیادہ حاصل کرنے کی چاہنے، مزید سے مزید تر مال بنانے کی چاہنے تمہیں غافل بنا دیا۔ اور ایک مقام پہ الہ العالمین نے فرمایا الذی جمع مالا وعددا، ہلاکت ہے، بربادی ہے، تباہی ہے۔ الہ العالمین کس کے لیے؟ فرمایا الذی جمع مالا، وہ جو مال جمع کرنے میں لگا رہا، وہ جو مال جمع کرنے میں لگا رہا، وعددا، اور اسے گن گن کر رکھتا رہا، یحسب ان مالہ اخلدا، سمجھتا یہ رہا کہ میرا مال ہمیشہ میرے پاس رہے گا، یا میرا یہ مال مجھے ہمیشہ کی زندگی دے گا،
یا یہ سمجھتا رہا، گمان کرتا رہا، خیال کرتا رہا کہ میرا مال ہمیشہ مجھے کامیاب کرائے گا، مجھے دنیا کی نعمتیں بھی دلا دے گا، مجھے قبر میں بھی بچا دے گا، مجھے آخرت میں بھی بچا دے گا۔ فرمایا یحسب ان مالہ اخلد، یہ سمجھتا رہا، خیال کرتا رہا کہ اس کا مال اس کے پاس ہمیشہ رہے گا۔ فرمایا کلا، ہرگز نہیں، ہرگز نہیں، لَيُنبَذَنَّ فِي الْحُطَمَةِ، چور چور کر دینے والی، توڑ کر رکھ دینے والی آگ میں سے ڈال دیا جائے گا۔ وَمَا أَدْرَاكَ مَا الْحُطَمَةُ، اور تمہیں کیا معلوم وہ توڑ کر رکھ دینے والی آگ کیا ہے؟ نار اللہ الموقدہ، وہ اللہ کی سلگائی ہوئی، اللہ کی بھڑکائی ہوئی آگ، التي تطلع على الافئدہ، جو دلوں پر چڑھ کر رہے گی۔ وَإِنَّ عَلَيْهِمْ مُؤْصَدَةً فِي عَمَدٍ مُمَدَّدَةٍ، وہ ایسی آگ ہے کہ جسے بلند و بالا ستونوں کے اندر بند کیا گیا ہے۔ فرمایا کہ یہ مال کے متعلق گمان کر کے بیٹھا ہے کہ یہ مجھے بچائے گا، کہ اگر اللہ نے ہمیں دنیا کے اندر مال دیا ہے ہم بوڑھے ہوتے، جی کافر کا یہی گمان ہوتا ہے، فاسق فاجر کا یہی خیال ہوتا ہے، میں نمازی نہیں پڑھتا، میں دین قبول نہیں کرتا، میں کلمہ نہیں پڑھتا، میں نیکی کے نزدیک نہیں جاتا، اگر میں اتنا ہی برا تھا تو اللہ نے مال کیوں دیا؟ دنیا کا مل جانا، دنیا کی نعمتوں کا حاصل ہو جانا یہ کامیابی کی علامت نہیں ہے، یہ فلاح اور نجات کی علامت نہیں ہے۔ دنیا تو فرعون کے پاس بھی تھی، بادشاہی تو نمرود کے پاس بھی تھی، سرداری تو ابو جہل کے پاس بھی تھی۔ فرمایا کہ یہ مال تمہیں نجات نہیں دلائے گا، تمہیں غافل بنا دیا۔ اور ایک حدیث میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ آدمی بوڑھا ہوتا جاتا ہے اور دو چیزیں اس میں جوان ہوتی جاتی ہیں، لمبی عمر کی تمنا، لمبی عمر کی خواہش، اور زیادہ سے زیادہ مال بنانے کی خواہش اس میں جوان ہوتی جاتی ہے۔ اور ایک حدیث میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا حب الدنیا راس کل خطیئۃ، دنیا کی محبت، مال کی محبت، روپے پیسے کی محبت، زیادہ سے زیادہ مال بنانے کی محبت ساری برائیوں کی جڑ ہے۔ آج دین سے دوری، قرآن سے دوری، تلاوت سے دوری، احکامات سے دوری، اللہ کی یاد سے دوری، حلال و حرام میں تمیز کرنے سے دوری، یہ غفلت کا سیلاب کیوں امڑ آیا ہے؟ اللہ کے دین سے دوری کا سیلاب کیوں امڑ آیا ہے؟ اس کی وجہ یہ ہے کہ ہر بندہ زیادہ سے زیادہ مال بنانے کے چکر میں لگا ہوا ہے۔ آج انسان یہ چاہتا ہے کہ میں انتہائی گھٹیا کوالٹی دکان کے اوپر رکھوں اور اس کو اچھی قیمت کے اندر بیچوں، قیمت مجھے زیادہ ملے، مال کی کوالٹی گھٹیا سے گھٹیا ہو۔ یہ وہ لالچ ہے زیادہ سے زیادہ مال جمع کرنے کا۔ میں چیزوں میں ملاوٹ کر دوں، میں چیزوں میں پانی ملا دوں، اس کی کوالٹی زیرو سے زیرو ہو جائے، مگر مال میرے پاس آنا چاہیے۔ آج قیمتیں بڑھتی جا رہی ہیں اور کوالٹی گھٹتی چلی جا رہی ہے۔ مسلمان تاجر جو تجارت کیا کرتا تھا اس کا مقصد اور ہوا کرتا تھا۔ مسلمان تاجر کی تجارت کا مقصد دوسرے انسانوں کی ضرورت کو پورا کرنا ہے، تجارت کے ذریعے دوسرے انسانوں کی ضرورت کو پورا کرنا اور زندگی گزارنے کے لیے اپنے لیے نفع حاصل کرنا۔ آج ضرورت پوری کرنے کا جذبہ
دوسروں کی ہمدردی، دوسروں کے لیے قربانی، یہ ختم ہو چکا ہے، اور زیادہ سے زیادہ نفع حاصل کرنا، زیادہ سے زیادہ مال بنانے کا جنون جو ہے وہ مسلمان میں سوار ہو چکا ہے۔ چنانچہ آج کوئی مسجد میں آنے کے لیے تیار نہیں، اللہ کے دین میں نکلنے کے لیے کوئی تیار نہیں، اللہ کے راستے میں نکلنے کے لیے کوئی تیار نہیں، اللہ کے دین کی بات سننے کے لیے تیار نہیں۔ میری دکان کا نقصان ہے، میری ملازمت کا نقصان ہے، میرے کاروبار کا نقصان ہے۔ فرمایا کہ یہ مال کی محبت، یہ دکان کی محبت، یہ کاروبار کی محبت ہر برائی کی جڑ ہے، انسان کو دین سے غافل بناتی ہے۔ مال کمانا، تجارت کرنا، کاروبار کرنا، کھیتی باڑی کرنا، یہ کوئی بری چیز نہیں ہے، لیکن ان میں لگ کر دین سے غافل ہونا یہ برا ہے۔ اگر دین کے اندر رہتے ہوئے ہم یہ سارے ذرائع اختیار کریں تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کے فضائل بیان فرمائے۔ قرآن میں اللہ نے ایک واقعہ بیان کیا ہے۔ پچھلے زمانوں میں ایک اللہ والا تھا، اللہ کا نیک بندہ تھا، اللہ نے اس کو باغات دیے تھے، ان باغات سے جو آمدن آیا کرتی تھی وہ سب سے پہلے اللہ کے راستے میں نکالتا تھا، غرباء پر، مساکین کے اوپر خرچ کیا کرتا تھا، اور پھر اپنے گھر کی ضروریات پوری کیا کرتا تھا۔ سلسلہ چلتا رہا، اس کی عمر پوری ہوئی، اللہ کو پیارا ہو گیا۔ پیچھے 3 بیٹے تھے، انہوں نے بھی کچھ دن والد کا سلسلہ چلایا کہ جو آمدن آیا کرتی تھی غریب غرباء میں تقسیم کیا کرتے تھے۔ پھر دین سے دوری آئی، دین سے غفلت آئی، مال کی محبت، زیادہ سے زیادہ مال جمع کرنے کی خواہش اور تمنا ان بیٹوں کے دلوں کے اندر پیدا ہو گئی۔ ایک دن آپس میں بیٹھ گئے، سر جوڑ کر بیٹھ گئے، کہنے لگے دیکھو یہ جو ہم اللہ کے راستے کے اندر نکالتے ہیں، غریب غرباء کے اوپر خرچ کرتے ہیں، مساکین کے اوپر خرچ کرتے ہیں، یہ سلسلہ اب بند ہونا چاہیے۔ ابا کا جو زمانہ تھا وہ سستا زمانہ تھا، اچھا وقت تھا، اس وقت زیادہ خرچے نہیں ہوا کرتے تھے۔ آج ہمارے اپنے اخراجات ہیں، ہمارے اپنے بال بچے ہیں، ہماری اپنی ضروریات ہیں، مہنگا زمانہ آ گیا ہے، قیمتیں بڑی ہائی ہو گئی ہیں۔ اگر ہم یوں ہی غریب غرباء کا حصہ نکالتے رہے، اللہ کے راستے میں نکالتے رہے تو ہمارے پاس کچھ نہیں بچے گا۔ چنانچہ اس دفعہ ہماری جو آمدن آئے گی، ہماری فصل اٹھانے کا جو وقت آئے گا، کٹائی کا جب وقت آئے گا تو ہم غریب غرباء کو پتہ نہیں لگنے دیں گے۔ صبح سویرے منہ اندھیرے جائیں گے، اپنی فصل اٹھا لائیں گے تاکہ کوئی مسکین غریب جو ہے وہ ہمارے کھیتوں تک نہ پہنچ سکے۔ الہ العالمین نے قرآن مجید فرقان حمید میں اس کی منظر کشی کی ہے۔ رب کائنات نے فرمایا انا بلوناہم کما بلونا اصحاب الجنہ، ہم انہیں بھی آزمائیں گے۔ میری اور آپ کی بات ہو رہی ہے۔ فرمایا بے شک ہم انہیں بھی آزمائیں گے، مال دے کر، فصل دے کر، باغات دے کر، روپیہ پیسہ دے کر، دکانداری دے کر، کاروبار کھیتی باڑی دے کر۔ فرمایا ہم انہیں بھی آزمائیں گے کما بلونا اصحاب الجنہ، جیسا کہ ہم نے باغ والوں کو آزمایا تھا۔ فرمایا کہ اذا اقسموا لیصرمنها مصبحین، جب انہوں نے پکا ارادہ کر لیا کہ ہم صبح سویرے جا کر اپنی فصل کاٹ لیں گے، اپنا باغ پھل اتار لیں گے، ولا یستثنون، اور اللہ کو بھی یاد نہیں رکھا، اللہ کی بھی ثنا نہیں کی۔ فرمایا فطاف علیہا طائف من ربک وهم نائمون، یہ منصوبہ بنا کر، یہ تدبیر بنا کر رات کو وہ سو گئے کہ منہ اندھیرے کھیت میں چلے جائیں گے۔ فرمایا کہ فطاف علیہا طائف من ربک، اللہ کی طرف سے ایک آفت آئی ان کے باغ پر، اس حال میں کہ وہ سوئے ہوئے تھے۔ فاصبحت کالصریم، اس آفت نے ان کے باغ کو اجاڑ کر رکھ دیا، برباد کر کے رکھ دیا، سانپ بنا کر رکھ دیا، فرمایا بھوسا بنا کر رکھ دیا۔ فتنادوا مصبحین، اور دوسرا منظر، دوسرا سین،
الہ العالمین فرما رہے ہیں وہ گھروں کے اندر سوئے ہوئے جب صبح کا وقت ہوا ایک اٹھا دوسرے کو اٹھایا فتنادوا ایک دوسرے کو ندا دینے لگے ایک دوسرے کو آواز دینے لگے اٹھو بھائی 3 بج چکے ہیں اٹھو صبح سویرے فرمایا علقتو علی حرسکم ان کنتم صارمین اگر تم حاصل کرنا چاہتے ہو کچھ لینا چاہتے ہو تو صبح سویرے اپنے باغات کی طرف چلو فرمایا فانطلقوا وهم يتخافتون وہ چل پڑے اور دل کے اندر دل میں ڈر رہے تھے خوف کر رہے تھے کس بات کا خوف فرمایا اللہ يدخلن اليوم علیکم مسکین کسی مسکین کو اطلاع نہ ہو جائے کسی غریب کو پتہ نہ چلے فرمایا جا رہے صبح سویرے جوتیوں کی آواز پیدا نہ کرنا کسی کی بھی آواز پیدا نہ کرنا چلنے کی آواز نہ آئے باتیں بھی نہ کرنا فرمایا ڈرتے ہوئے جا رہے ہیں اللہ يدخلن اليوم علیکم مسکین کہ کہیں کوئی مسکین غریب فقیر محتاج تنگ دست ہمارے باغ میں نہ آ جائے وغدوا علی حرد قادرین اور جب وہ صبح سویرے اپنے باغ پہنچے فرمایا فلما رأوها قالوا انا جب باغ کی صورتحال دیکھی سڑا پڑا ہے جلا پڑا ہے ساؤ راکھ بنا پڑا ہے بھوسا بنا پڑا ہے تو کہنے لگے کہیں ہم راستہ تو نہیں بھٹک گئے کہیں ہم راستہ تو نہیں بھول گئے ہم کہیں اور تو نہیں آ گئے ہمارا باغ تو ایسا نہیں تھا ہماری زمین تو ایسی نہیں تھی ہماری فصل تو ایسی نہیں تھی فلما رأوها جب انہوں نے اپنے باغ کو دیکھا قالوا تو کہنے لگے انا لضالون کہیں ہم بھٹک تو نہیں گئے راستہ تو نہیں بھول گئے پھر آثار کو دیکھا وہاں بلی کو دیکھا نالی کو دیکھا ڈیرے کو دیکھا کمرے کو دیکھا اپنی چیزوں کو دیکھا کچھ آثار وہاں پہ نظر آئے کہ جگہ تو ہماری اپنی ہے فرمایا بل نحن محرومون جب یقین ہو گیا کہ نہیں راستہ نہیں بھولے بھٹکے نہیں ہے ہمارا ہی باپ تھا جو چل کر خاک تر ہو چکا ہے فرمایا بل نحن محرومون تو کہنے لگے ہم تو محروم کر دیے گئے قال اوسطهم الم اقل لكم لولا تسبحون ان کا درمیانہ بھائی کہنے لگا میں نے کہا نہیں تھا کہ ایسا منصوبہ نہ بناؤ یہ نہ کرو کہ ہم اللہ کے راستے میں نہیں دیں گے ہمارا مال کم ہو جاتا ہے ہماری فصل کم ہو جاتی ہے ہمارا روپیہ پیسہ کم ہو جاتا ہے فرمایا میں نے سمجھایا نہیں تھا تمہیں قالوا سبحان ربنا انا كنا ظالمین اب کہنے لگے اللہ تیری ذات پاک ہے ہم ہی ظالم تھے ہم نے ہی اپنا نقصان کیا ہے فاقبل بعضهم على بعض يتلاومون پھر ایک دوسرے کی طرف متوجہ ہوئے اور ایک دوسرے کو ملامت کرنے لگے تیری یہ تدبیر تھی تو نے یہ رائے دی تھی تو نے یہ مشورہ دیا تھا دیکھو ہر چیز ہلاک ہو چکی ہے میرے بھائیوں بزرگوں دوستوں اور ساتھیوں آج ہماری دکان میں برکت نہیں ہماری ملازمت میں برکت نہیں ہمارے روپے پیسے میں برکت نہیں ہمارے کاروبار میں برکت نہیں آج ہماری زمینوں پہ اللہ بارش نہیں برسا رہا وجہ کیا ہے ہم نے اللہ کے راستے میں اس ڈر کی وجہ سے نکالنا چھوڑ دیا ہے میرے بچوں کا کیا بنے گا میرے خرچوں کا کیا بنے گا میری ضروریات کا کیا بنے گا یہ ہے وہ چیز یہ حب جا یہ حب مال زیادہ سے زیادہ مال جمع کرنے کی تمنا اور خواہش اللہ فرمائے الحاکم التکاثر اس کثرت کے چاہ نے تمہیں غافل بنا دیا حتی زرتم المقابر یہاں تک کہ تم قبروں میں جا پہنچتے ہو اللہ رب العزت سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ اس فتنے سے میری بھی حفاظت فرمائے اور ان باتوں پر ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے